إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حروم ذلک دین القیمہ ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے حقوق سیریز میں کی جو آخری کڑی ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے ایک چارٹر جس کو ہم کہیں گے، ایک ایسا ہم کہیں گے فہرست، ایک ایسی لسٹ حقوق کی جس کو ہم بول سکتے ہیں یونیورسل رائٹس آف ہیومن یا فار ہیومن، انسانوں کے لیے عالمی سطح پر یا عالمی جو ہے حقوق کا ایک چارٹر جو ہے، ایک لسٹ جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے۔ آج بھی انسانیت کو جس کی ضرورت ہے، اور آج بھی اگر ان قوانین کو انسانیت پر ثابت کر دیا جائے یا اس کو اپلائی کر دیا جائے تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی ان کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی نہیں، ہم کہیں گے اس کو مور دین سفیشینٹ، بے حد کافی ہو جائے گا۔ اتنے سنہرے اصول اور ضابطے اور فارمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے، اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو ہماری کامیابی کے لیے، صرف ہماری نہیں تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جو حجۃ الوداع کے خطبے کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ آپ کی زندگی کا آخری حج بھی تھا اور ایک ہی حج تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اہم نصیحتیں کی پوری امت کو، پورے انسانوں کے لیے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی بغور سنیں گے، کیونکہ جب یہ خطبات چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب مخاطب تھے تو پورے صحابہ ایسے کھڑے تھے جیسے ایک بے جان جسم ہو، مطلب کوئی حرکت اس میں نہیں تھی، پوری آنکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کان جو آواز آ رہی تھی اس پر لگے ہوئے تھے۔ مطلب ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بھی کسی نے دیکھا ہوگا، جب وفات کا وقت، انتقال کا وقت قریب آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ اپنے قریبوں کو، عزیزوں کو بلاتے ہیں، کچھ اہم نصیحتیں کرتے ہیں، اور وہ جو نصیحتیں کرتے ہیں لوگ اس کو بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے ہمارے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو آخری کلمات تھے، آخری نصیحتیں تھی، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، اس لیے ہم بھی اس کو غور سے سنیں۔ شروعات کئی چھوٹے چھوٹے خطبوں میں ہوئی،
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر چند باتیں بتائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جو پہلے خطبہ جو آپ نے دیا، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے، عرفے کے دن جب سورج ڈھل گیا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، سورج ڈوب گیا، عرفات میں حاجی ہوتے ہیں اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر کچاوا رکھنے کو کہا، جس پر بیٹھا جاتا ہے نا، ہاں اس کو رکھنے کے لیے کہا۔ وادی کے درمیان آئے، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا تحقیق تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر حرام ہے، مطلب کسی کا ناحق قتل کرنا، کسی کا ناحق مال لینا یہ حرام ہے، میں اس کی وضاحت پہ آؤں گا۔ لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر حرام ہے، جس طرح تمہارا یہ دین ہے، جس طرح یہ دین کی اہمیت ہے، تو ایک مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی امپورٹنس ہے۔ پھر فرمایا جس طرح تمہارا یہ دن ہے، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت والا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن جتنا اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی اہمیت ہے ایک مسلمان کے جان کی اور اس کے مال کی حفاظت دوسرا مسلمان کرے۔ جیسا انسان حج کے لیے کتنی جتن کرتا ہے نا، کتنا اہمیت اس کو دیتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان کا مال نہ مت کھاؤ، ورنہ تمہارے یہ حج جو ہے نا یہ کچھ کام کے نہیں رہیں گے۔ اب اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ پھر آپ نے فرمایا جاہلی سارے کام میرے قدموں کے نیچے روندے گئے، یعنی جہالت کے جتنے بھی کام تھے، جو غیر اسلامی چیزیں تھی، کہا کہ میرے قدموں کے نیچے میں نے اس کو رون دیا ہے، اب جہالت کی طرف کوئی نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جاہلیت کے خون ختم، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، ایک نے کسی کا مرڈر کیا تو اس کے بدلے میں پورے قبیلے سے لڑائی چلتی اور سالوں سال یہ جنگیں چلتے رہتی تھی، بدلہ لینے کا، ریونج۔ آج کل پورے موویز اسی پہ بنتے ہیں نا، ریونج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد سے تمام چیزیں ختم، ٹھیک ہے؟ اور پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ ربیعہ بن حارث، ان کے بیٹے کو ایک قبیلے والوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پلایا جا رہا تھا کہ حزیل نے اسے قتل کر دیا۔ جاہلیت کے سود ختم، مطلب اب وہ اس کے جس نے قتل کیا تھا، اب اس کے بدلے کی آگ میں بڑی لڑائیاں چلتی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں جس نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد قتل غارت گری نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے سود ختم ہے، مطلب آج کے بعد کوئی سود نہ دے گا نہ لے گا، انٹرسٹ ہم بڑے شوق سے لیتے اور دیتے، تاکہ سود کو ختم کر دیا۔ اور ہمارے سودوں میں سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اللہ کے رسول کے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کا کاروبار تھا سودی، اسلام لانے سے پہلے بیاج پہ پیسہ دیتے تھے، مطلب لوگ کافی مالدار تھے، لوگوں کو ادھار دیتے اور کچھ زیادہ قیمت ان سے لیتے، اس کو انٹرسٹ بولتے ہیں، بیاج، سود۔ تو کہا کہ میں آج سے سود کے سسٹم کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور کیا کہا؟ سب سے پہلا سود میں جو معاف کرتا ہوں وہ ہے عباس کی طرف سے، یعنی میرے چچا کی طرف سے، عباس بن عبد المطلب کی طرف سے، یعنی حضرت عباس سے جتنے لوگوں نے ادھار لے کر گیا ہے، جن کی طرف ادھار ہے، وہ صرف اصل قیمت لا کر دیں گے، سود لا کر نہیں دیں گے۔ سود ختم آج سے۔ تو شروعات دیکھیے اللہ کے رسول پہلے اپنے گھر سے کر رہے ہیں، شروعات اپنی فیملی سے کر رہے ہیں، کہ حضرت عباس نے جتنے لوگوں کو رقم دی ہے ادھار، آپ اتنی ہی واپس لوٹائیں گے، کوئی سود نہیں دے گا۔ تو کہا کہ میں سب سے پہلے سودوں میں سب سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، اسے ختم کرتا ہوں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آپ نے بہت سختی سے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، تم نے ان کو اللہ کے امانت کے طور پر لیا ہے۔ مطلب ایک بندہ جب نکاح کرتا ہے، وہ جب کہتا ہے کہ یہ میں نے اسے قبول کیا، اپنی زوجیت میں لیا، تو اب وہ عورت اس کی ذمہ داری کے اندر آ گئی، اس کے ماتحت آ گئی۔ اب یہ آدمی اس کا جو ہے کیئر ٹیکر ہے، شوہر تو ہے،
شادی صرف خواہش نفس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رشتہ ہے، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے۔ تو کہا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی سے رہنا، مطلب ان پر ظلم نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا۔ تو آپ نے نصیحت کی، دیکھیے کتنی اہم نصیحت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نصیحتیں ہیں، مطلب کتنی اہم ہوں گی۔ لیکن آپ چلے جائیے اپنے پاس کے پولیس اسٹیشن میں، سب سے زیادہ آپ کو وہاں پر برقعے والے دکھیں گے، کمپلین کرنے والے۔ اوپر چڑھاؤ چڑھ کر چلے جائیے آپ پولیس اسٹیشن پہ، دیکھیے آپ برقعے برقعے، آپ کورٹ میں چلے جائیے برقعے برقعے نظر آئے گے۔ کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، عورتوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ امانت ہے، اس کا حساب دینا ہے، مطلب کسی نے عورت پہ اگر ظلم کیا تو بے وجہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو حلال بنایا ہے تمہارے لیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی اور کو جگہ نہ دے، مطلب عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، کیونکہ اللہ نے ایک طرف مردوں سے کہا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور عورت سے کیا کہا کہ اپنے شوہر کے ایبسنس میں، مطلب وہ نہیں ہے تو تم اس کی عزت کا خیال رکھنا، کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ دونوں کی ڈیوٹیز ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ سب حقوق میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آگے دیکھیے کتنے گولڈن رولز آپ دیکھیے، اگر کوئی کنٹری کوئی اس کو فالو کر لینا، وہ پیس، امن، شانتی پھیل جائے گا اس کنٹری کے اندر، اس ملک کے اندر۔ دیکھیے اگر ایسا کرے تو اگر ایسا کرے مطلب اس کے مخالف، تو ان کو سزا دو، پھر ان کے لیے سزا ہے، وہ الگ جو ہے مدعا ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ اور ان کے لیے تمہارے اوپر ان کے خوراک اور لباس ہے، مطلب مرد کی ذمہ داری ہے عورتوں کو کھلانا پلانا وہی جو خود کھاتے پیتے ہیں، وہی لیول کا، اور وہی پہنانا جو کوالٹی کا خود پہنتے ہیں۔ تو کہا کہ مردوں تمہارے ذمہ ہیں ان کو کھلانا پلانا۔ پھر آگے فرمایا حالات کے مطابق میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے قابو کیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، مطلب اس پر عمل کیا تو تم گمراہی میں نہیں پڑو گے، اور تم میں سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا، ذمہ داری ادا کر دی اور خیر خواہی کی۔ آپ نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اسے لوگوں کی طرف حرکت دی، اور 3 بار آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں نے اپنی نبوت کی ذمہ داری نبھا دی، تم تک اللہ کا دین پورا پہنچا دیا۔ اور یہاں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، دوسرے جگہ پر خطبے میں میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول، مطلب اللہ کی کتاب اور میری سنت جو صحابہ کے ذریعے آئے گی، حدیثوں کے ذریعے آئیں گی، جو ان کو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کی سمجھ، کہ صحابہ نے قرآن کی اس آیت کو کیسے سمجھا، اس حدیث کو کیسے سمجھا، ہم کو بھی ویسے ہی سمجھنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ عجیب عجیب آ گئے ہیں، ہے نا؟ ٹی وی چینلوں پر ایک سے ایک اسکالرز آ رہے اور بول رہے کہ فلاں آیت کا مطلب مجھے ایسا لگتا ہے۔ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ صحابہ کو کیسے لگا وہ امپورٹنٹ ہے، سمجھا؟ آپ کو قرآن کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ نے جو کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اور جو ہم تک پہنچایا وہ اصل ہے، ورنہ ایک آیت کے تو معنی کہیں نکلتے ہیں، سمجھا آپ کو؟ تو ہمارا بھی رول اصول ہونا چاہیے، قرآن، صحیح حدیث، اور اس حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا، یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے۔ چلیے یہ ایک مختصر سا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اونٹنی پہ بیٹھ کر، اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کر آپ نے لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ ساری باتیں بتائی، کیونکہ آپ کا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کے مالوں کو خامخواہ نہیں لوٹنا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کچھ سامان لے لیا، پیسہ لے لیا نہیں لوٹایا، قرض لیا، یہ سب مال ہے، جان، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔
ہمارے پاس کیا قتل کتنا عام ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ماحول، پیپر میں آپ پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، مرڈرز کتنے عام ہو گئے، ینگ بچے نوجوان ساتھی کو قتل کر دیا، پچھلے ہفتے آپ نے نیوز سنی چھوٹے سے جھگڑے پر، تو کہا کہ مسلمان کا جان اور مسلمان کا مال ویسے ہی حرمت والا ہے جیسے 9 ذی الحجہ کا دن، یعنی جو حج کے دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، جتنا اس کی اہمیت ہے ایک مسلمان کے جان کی اور مال کی بھی ویسی اہمیت ہے۔ پھر کہا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، عورتوں سے کہا اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا، پھر آدمیوں سے کہا کہ اپنے گھر والے عورتوں کو کھلانا پلانا، کپڑا پہنانا، پھر ساتھ ساتھ یہاں پر یہ باتیں کہی کہ میں تمہارے بیچ کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی، دوسری جگہ آتا ہے اللہ کی کتاب اور جو ہے میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس جو اس کو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ فقہ الحدیث میں جو اس کے مفسر ہے، اس کے جو مصنف ہے، وہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں میں ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، جو شارٹ نوٹس ہم اس کو کہیں گے، وہ یہ ہے، کچھ 6 پوائنٹ اس میں ملتے ہیں کہ مسلمان کا احترام دوسرا مسلمان کرے، اس کے جان اور مال کی حفاظت دوسرے مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو ناحق نہ کھائے۔ تیسرا، عورتوں کے حقوق اچھی طریقے سے دیے جائے، اور جاہلیت کی رسموں کو چھوڑ دیا جائے۔ جاہلیت کی رسم پتہ ہے نا آپ کو، اسلام جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم دیکھیں گے جاہلانہ رسمیں آج بھی کون سی ہے جو اس زمانے میں ہوتی تھی اور آج بھی ہمارے پاس چل رہی ہے اللہ کے رسول کے منع کرنے کے باوجود۔ پانچواں، منصب رسالت، یعنی رسالت کا حق اللہ کے رسول نے مکمل کر لیا، ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب اور سنت چھوڑ کر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی جو آگے تفصیل سے آئیں گی۔ چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خطبہ، یعنی یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے ڈے اسلامک کیلنڈر میں؟ 10 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے پہلا خطبہ دیا قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر، اب دوسرا خطبہ آپ یوم النحر یعنی ذی الحجہ، قربانی کا دن جو ہے اس وقت آپ دے رہے ہیں۔ اس کے جو راوی ہے، پہلی جو روایت میں نے آپ کو بیان کی وہ مسند احمد کے اندر تھی، اب دوسری جو ہے ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے راوی ہے سیدنا سلیمان بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، مطلب ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، آخری نصیحت ہے اللہ کے رسول کی، غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں یہ باتیں، اب جب آپ پہنچائیں گے مسلمانوں کو اور بولیں گے تو بولیں گے ایسا، یہ تو پہلی بار سنا ہے، اور غیر مسلموں کو بتائیں گے تو بولیں گے اچھا اتنی پیاری باتیں تمہارے رسول بتا کر گئے انسانیت کے لیے، تم لوگ کیوں فالو نہیں کرتے؟ وہ خود بولیں گے۔ چلیے وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے، اے لوگو، اے انسانوں، کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ 3 بار فرمایا کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ لوگوں نے کہا حج اکبر۔ حج اکبر، جو ہم حج کو جاتے ہیں اس کو حج اکبر بولتے ہیں، اور جو عمرہ کرتے ہیں نا اس کو حج اصغر بولتے ہیں، عمرے کو بھی حج بولتے ہیں، چھوٹا حج بڑا حج، تو حج اکبر مطلب جو حج کو لوگ جاتے ہیں ذی الحجہ میں، ٹھیک ہے؟ کہا کہ حج اکبر سب سے اہم دن ہے۔ آپ نے فرمایا پس تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایسے ہی حرمت والی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیسا مذاق اڑاتا ہے، ایک دوسرے کی کھینچائی چل رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور ڈائلاگ بھی بولے جا رہے ہیں، دیکھنا اس کا کیسا تماشا بناؤں گا میں۔ لڑائی کرتے تو بولتے نہیں بولتے ایسے، اس کو تو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے وہ ایسا ہی محترم ہے دوسرا مسلمان جیسا 10 ذی الحجہ حج اکبر کا دن ہے، ویسے ہی حرمت والا ایک مسلمان کی عزت ہے۔ کسی کا مال آپ لے نہیں سکتے، چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے، لیکن سب چھوڑ کر لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت بھی اڑا رہے ہیں، جان بھی لے رہے ہیں، اور حج کر کر آ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سب معاف ہو جائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ ایکول ہے اس کے، اللہ کے رسول فرمائے جیسے اس کی حرمت ہے اس کی بھی حرمت ہے، امپورٹنس۔ چلیے پھر اس کے آگے آپ نے فرمایا
بس تمہارے خون، تمہاری مال، تمہاری عزت آپس میں حرمت والی ہے، ویسے ہی جیسے وہ دن ہے۔ اس دن، اس ماہ، اس شہر کی حرمت کی طرح خبردار، ہر قصور کرنے والے اپنے قصور کا خود ذمہ دار ہے۔ جو گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ والد کا قصور اولاد پر نہیں اور اولاد کا قصور والد پر نہیں۔ اگر راستے سے بھٹک گئی اولاد، والد نے اگر تعلیم دیا اور پھر بھی وہ بھٹک گئی، اب وہ گنہگار نہیں۔ بیٹے نے دین سیکھا، والد گمراہ تھا، اس کو دین کی بات پہنچایا، لیکن والد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بیٹا اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص ایک دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، بس وہ اپنی ڈیوٹی نبھا دے، اپنا کام کر دے۔ اور اولاد کا قصور والد پر نہیں۔ خبردار، شیطان آج نا امید ہو گیا ہے کہ اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آج کے دن شیطان نا امید ہو گیا کہ اس زمین پر اب شرک ہوگا، مطلب قیامت تک اب مکہ میں شرک نہیں ہوگا۔ ہاں آس پاس ہو سکتا ہے جو چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل حالات، لیکن اس زمین پر شرک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا شیطان آج نا امید ہو گیا ہے۔ البتہ، لیکن غور سے سنیے کیا فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ لیکن بعض چیزوں میں اس کی اطاعت ہوگی، بعض چیزوں میں لوگ اس کو مانیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، جنہیں تم معمولی سمجھو گے، اور تم سمجھو گے اتنا کر لیے تو کیا ہوتا ہے، سب کون سا بڑا گناہ ہے، ایسی کون سی بری بات ہے۔ مطلب آپ اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لو گے، لیکن وہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہیں تم معمولی سمجھو گے وہ اسی پر راضی ہو جائے گا اور شیطان خوش ہو جائے گا، میرا کام تو مطلب ہو گیا۔ خبردار، جاہلیت کے خون موقوف ہے۔ زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کا مرڈر کیا تھا، اب اس کا بدلہ نہیں لینا ہے، جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، بدلے کی آگ میں لڑائی نہیں کرنا ہے، وہ خون کروائے گا، مطلب یہ کام کروائے گا وہ۔ اسی طرح کیا فرمایا؟ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے کون ہونا؟ یہ کون ہونا؟ عبد المطلب کون تھے؟ ابو طالب چاچا ہے، عبد المطلب دادا ہے، مطلب یہ ان کے ریلیشن میں آ گئے، ٹھیک ہے، انکل ہو گئے نا۔ تو ان کا خون جو کسی نے کیا تھا قبیلے نے، اس کو معاف کر دیا گیا۔ جسے حذیل نے قتل کیا تھا جبکہ وہ بنو لیس میں مدت رضاعت پوری کر رہا تھا۔ خبردار، جاہلیت کے سود معاف کر دیے گئے جیسے پہلے والی حدیث میں گزرا ہے، اور تم میں جو سب سے بڑا سود دوسروں پہ جو معاف کیا گیا وہ عباس بن عبد المطلب کا، یعنی اللہ کے رسول کے چچا، جو لوگوں کو سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج وہ سب معاف ہے، مطلب مدل جتنا لیا ہے بس اتنا ہی لوٹانا ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا اب تم اصل مال لے سکتے ہو، نہ دوسرے پر زیادتی کرو، نہ تم پر زیادتی ہو۔ اے امت، کیا واقعی میں تمہیں تبلیغ کر چکا ہوں؟ پھر آپ نے 3 مرتبہ کہا جیسے پہلے روایت میں آیا ہے، یہ ہو گیا۔ چلیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خطبہ غور سے سنیے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ سیدنا ابو حرہ رخاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑے ہوئے تھا، ایام تشریق کے درمیان تھا، اور لوگوں کو آپ سے ہٹا رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے لوگوں تم جانتے ہو تم کس ماہ میں ہو، اور آپ نے بالکل وہی باتیں بیان کی جو اوپر والی 2 روایتوں میں گزر چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی، آیت نمبر 36۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں 12 ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کب سے ہے یہ؟ اس دن سے جس دن سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جس پر ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات یہاں پر ایک ایڈیشن ہوا اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر بقیہ خطبہ بالکل ویسے ہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا تھا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وسط ایام تشریق کا ایک اور خطبہ۔ ایام تشریق کس کو بولتے ہیں؟ ایام تشریق میں نے بتایا تھا ایک بار، کسی کو معلوم ہے ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟
کھانے پینے کے دن، جس دن روزہ حرام ہے، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، 4 دن، یہ ایام تشریق یعنی کھانے پینے کے دن کہا جاتا ہے ان کو۔ 10 ذی الحجہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس کے بعد اور 3 دن، حنفی مسلک میں 2 ہی دن ہے، لیکن اصل میں حدیث سے دیکھیں گے جائے تو پورے ٹوٹل 10 ملا کر 10، 11، 12، 13، 4 دن ہوتے ہیں۔ اس دن روزہ حرام ہے، کھانے پینے کے دن کہا گیا ہے اس کو۔ تو اس کے وسط میں یعنی بیچ میں کی بات ہے، امام احمد رحم اللہ اور ابو نضر رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک صحابی نے حدیث بیان کی جس نے ایام تشریق کے وسط کا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ غور سے سنیے، اے انسانوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ خبردار کسی عربی کو اجمی پر، عربی مطلب عرب کے رہنے والے، اور اجمی مطلب نان عرب۔ جو عرب ہے نا ان میں بولنے کی صلاحیت بہت اچھی تھی، اسی سے وہ اپنے آپ کو عرب بولتے تھے۔ اور اجمی کس کو بولتے تھے پتہ آپ کو؟ مکے، مطلب ان کا نزدیک یہ تھا کہ ہم سب سے اچھے بولنے والے، فصیح بلیغ، ہمارا کلام سب سے اونچا، ان کو اپنے اوپر بہت فخر تھا۔ اور دوسروں کو کیا بولتے تھے؟ نان عرب کو اجمی، ان کو چھوٹا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں، کوئی عرب عجم سے بیٹر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کوئی عجم عرب سے بیٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بیٹر کون ہے؟ جس کا تقوی سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، اور کسی کالے کو گورے پر، اور گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ مطلب کوئی گورا ہے، کالا ہے، لال ہے، پیلا ہے، سمجھا آپ کو؟ عرب ہے، نان عرب ہے، مرد ہے، عورت ہے، تمام چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ علماء نے کہا کہ اس میں تمام چیزیں آ گئی، تمام کیٹیگریز۔ کہا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے انسان کو اونچا کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا اچھا مقام رکھتا ہے، اللہ کو وہ اتنا محبوب ہے، اس کا ذکر آسمان میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے دنیا میں، کوئی اس کا پوسٹ بڑا نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اس کا ذکر اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب یہ خطبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ بات پہنچا دی؟ سب نے جواب دیا ہاں آپ نے پہنچا دی۔ پھر فرمایا کون سا دن افضل ہے؟ فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، مال اور جو ہے حرام کی ہے، مطلب ان کی حرمت ان تمام چیزوں کے جیسی ہے۔ اس دن، اس ماہ، اس شہر۔ دن کون سا ہے؟ حج۔ دن کون سا ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ۔ شہر کون سا ہے؟ مکہ۔ کتنی قیمتی چیزیں بتائی جا رہی ہے، اس کی حرمت بتائی جا رہی ہے۔ کہا کہ دوسروں کے مال اور جان ویسے ہی ہے۔ کتنا زور دیا اللہ کے رسول نے، دیکھیے 2 خطبے گزر چکے اب تک، پھر آپ نے وہی بات کو دہرایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام بزار نے ابن عمر سے نقل کیا ہے اور کچھ الفاظ اس خطبے میں ایڈ کیے۔ کون سے الفاظ ایڈ کیے؟ غور سے سنو۔ اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو، شیطان مایوس ہو چکا ہے، آخر زمانے تک ان بلاد میں اس کی عبادت کی جائے، وہ تمہارے معمولی غلطیوں پر راضی ہو گیا۔ اپنے دین کے بارے میں معمولی سمجھے ہوئے برے کاموں سے احتیاط رکھنا۔ اسے مسند احمد اور مسند بزار میں نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ شیطان نا امید ہو گیا کہ ایک مسلمان مومن پکا جو ہے شرک کرے گا، لیکن وہ چھوٹے گناہ جس کو سمجھے گا، احتیاط رکھنا۔ میں آپ چھوٹے سے گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر ہم اس محفل میں مردوں کے پینٹ یعنی پجامہ کو چیک کرنے لگیں گے، شاید 1 یا 2 کا ٹخنے کے اوپر رہے گا، جبکہ ٹخنے کے نیچے مرد کے لیے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔
لیکن شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ڈال کے رکھتا ہے۔ لڑکیوں کا خوشبو لگانا حرام ہے، لیکن اگر ہم کوئی محفل میں اگر ڈھونڈنے لگے تو 10 15 20 لوگ تو مل جائیں گے جو پرفیوم لگا کر آتے ہیں۔ ہاں آپ خود دیکھ لیجیے۔ تو شیطان آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسا لگاتا ہے، محسوس کہ یہ چھوٹی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ حرام ہوتی ہے۔ پردہ معمولی سمجھانے لگاتا ہے آپ کو کہ پردہ نہیں بھی کرے تو چلے گا، یا آپ فلاں کورس کر رہے ہیں، آپ کو پردے کی کیا ضرورت ہے، کچھ ہے نا، کچھ ڈگریز میں چلے جاتے لڑکیاں اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر پردہ ان کے لیے معاف ہے، مطلب جبرائیل آئے وہی لے کر ان کے لیے کہ بیٹا یہاں پر تمہارے لیے بے پردگی الاؤڈ ہے، اور ان کو بھی لگتا ہے سب بول رہے ہیں سب کر رہے ہیں تو الاؤڈ ہی چھوں گا۔ تو شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے حرام کاموں میں کیا کرے گا؟ ملوث کرے گا۔ غیبت ہے، چغلی ہے، اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرنا، دھڑلے سے اس کو چھوڑ دینا بنا کسی ڈر کے۔ کوئی انسان مجبور کر دیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے چھوڑ دینا، تو یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چند جو ایڈیشن ہوتے جا رہے ہیں اس کے اندر، وہ میں آپ کو خطبوں کے اندر بیان کر رہا ہوں، ورنہ تمام روایتیں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو جو نکات اپنے کو ملتے ہیں یہاں پر ان تمام خطبوں کے اندر، وہ میں اب شارٹ نوٹس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حقوق اللہ کی پاسداری، یعنی اللہ کے جتنے حقوق ہیں، جو ہم نے پہلا لیکچر لیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے حقوق جو ہے اس کو پورے کیے جائے۔ انسان میں تقوی کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ خوب گورا چٹا رنگ ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ بہت ہائٹ ہے، ہیلتھ ہے، زبردست باڈی ہے آپ، ہے نا، ایسا ہاتھ گھماتے تو کٹس نکل جاتے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہت بلا کی خوبصورتی ہے، بہت مال ہے آپ کے پاس، مرسڈیز، آڈی، بی ایم ڈبلیو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ گھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ آپ اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اللہ کو اس سے بھی لینا دینا نہیں۔ انسان اچھے لباس پہن سکتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے تو، لیکن اللہ کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کون سے خاندان سے ہیں؟ لوگ بہت چلتا نا، ہم یہ خاندان سے، ہمارا خاندان بہت بڑا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے ہمارے، وہ ہمیشہ بولتے تھے ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، تو ہمارے دوسرے دوست بولتے تھے ہمارا خاندان بھی بہت بڑا ہے، 6 تایا ہے، 5 چچا ہے، 3 پھپھواں ہے، اتنا بڑا خاندان ہے ہمارا بھی۔ مطلب بڑا مطلب وہ تھوڑا تکبر سے بولتے تھے۔ کوئی بڑا خاندان نہیں، کوئی چھوٹا خاندان نہیں۔ ایک بندہ کہیں سے آئے گا، اس کا کوئی نام و نشان عطا پتہ نہیں ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ مثال لے لو، حضرت بلال کوئی بڑے خاندان کا عطا پتہ نہیں ہے، کالے کلوٹے، حبشی ہے، غلام ہے، پہننے کو کیا کپڑا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا کپڑا جو ناف سے لے کر گھٹنے تک باندھ کر گھومتے ہیں، غلام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر آئے اور کیا کہا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے کچھ قدموں کی آہٹ سنی اور مجھے امید ہے کہ وہ قدموں کی آہٹ بلال کی تھی۔ دیکھیے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ خاندان، کچھ نہیں، جنت کی بشارت۔ اور ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا ہے، گورا رنگ ہے، اس کا نام ہی ابو لہب کیوں پڑا؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، نام پڑا اس کا ابو لہب کیوں؟ لہب کہتے آگ کے انگارے کو، جب ہنستا یا غصہ ہوتا تو لال لال ہو جاتا۔ خوبصورتی، خاندان اللہ کے رسول کے خاندان سے، بنو ہاشم سے، رنگ روپ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، کچھ کام نہیں آیا۔ تو اللہ کے نزدیک تقوی اصل چیز ہے۔ ایمانی اخوت، تیسرا جو پوائنٹ اس میں ملتا ہے، ایمانی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ کوئی کسی کا مال جان، کسی کی عزت نہ جو ہے نہیں اڑا سکتا، یعنی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، کسی کا مال ناحق نہیں لے سکتا، نہ کسی کی جان وہ لے سکتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ چوتھا ہے، عمل کے مقابلے میں نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کون سے نسب، کون سے خاندان سے آتے، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے پاس چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ تم مومن ہیں،
تم انصاری ہے، اپنے پاس کم ہے، نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انصاری، مومن، جلاہے، یہ مسلمان جو رہتے نا ان کو نیچا سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی شادی نہیں کرتا ہے، مطلب پٹھان، سید، شیخ ان کے پاس شادی نہیں کریں گے۔ کہاں سے لائیے؟ یہاں تک کہ یو پی ایس سی کے سلیبس کے اندر ڈال دیا گیا کہ مسلمانوں میں بھی طبقے ہوتے ہیں، افضل، اجلس، سنا ہوگا آپ نے نیوز وغیرہ میں۔ ایسے کس نے بنایا؟ یہ جس قوم کے ساتھ رہتے تھے نا، جس کے پاس کاسٹ سسٹم ہوتا ہے، ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی لے لیا چیزوں کو۔ نیا مسلمان ہے تو تمہاری ویلیو الگ ہے، پرانا مسلمان ہے تو کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، ایمان نہیں لائے، جہنم میں جانے والے۔ اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے بلال کا، جنت میں جا رہے ہیں۔ تو یہ نصب کوئی کام نہیں آئے گا۔ پانچواں، عمل کے بغیر نصب غیر مفید ہے، مطلب عمل کرنا ضروری ہے اسلام لانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا ایک بار، کہا کہ دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، وہاں پر میں کام نہیں آؤں گا۔ سفارش کریں گے اللہ کے رسول، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے خاندان والا ہے تو میں جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ہمارے پاس تو ایک نیا چلتا ہے، ایک کیا بولیں گے نعرہ، دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جائیں گے۔ کسی نے جواب میں کہا کہ قیامت کے دن دامن ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے انسان میدان محشر میں ایسے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے، کسی کے آنکھ پر کپڑے نہیں رہیں گے۔ اب دامن ہی نہیں ہے تو کیا پکڑیں گے آپ؟ سمجھا آپ کو؟ تو یہ دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے ہیں، فلاں کا دامن پکڑ لو، مطلب فلاں کے مرید بن جاؤ، جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ نہیں، جو تقوی، جو عمل، وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا، یہ امپورٹنٹ ہے پوائنٹ۔ آج جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا، ہمارے پڑوس کے شہر میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو یہ یہاں پر اہم نکتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری ہوں، اور قرآن نے بھی کیا کہا؟ وہ خاتم النبیین، صرف آخر نہیں کہا اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خاتم۔ خاتم بولتے ہیں سیل کو، ختم، اینڈ، مطلب اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے۔ جیسا آخر بولے تو بھی کچھ نہ کچھ گنجائش رہتی ہے، لیکن سیل لگ گئی مطلب اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ساتواں پوائنٹ، حکام وقت کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ جو مسلمانوں کا وقت کا امیر ہوگا، حاکم ہوگا، اس کو فالو کرنا مسلمانوں کے ذمے ہے، ذمہ داری ہے۔ شیطان کا اپنی عبادت سے مایوس ہو جانا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب عرب یعنی مکہ کی زمین پر بڑا شرک، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بت پرستی، نہیں ہوگی۔ نواں پوائنٹ ہے، معمولی کوتاہی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے اگر بندہ ایک چھوٹے سے گناہ میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور انسان اس کو اگر تھام لے تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ یہ مختصر سا ہم کہیں گے سینوپسس میں، شارٹ میں، وہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں اور وصیتیں ہم نے یہاں پر کور کیے، جو آپ نے حجۃ الوداع کے وقت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی کتاب قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یعنی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو تمام قسم کے شرک سے، بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام حرام کاموں سے جو ہے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ فرمائے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔